وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 85 حصہ دوم 2477 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم لوگ بڑے بے وقوف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 85. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. اور وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے. وعندہ علم الساعہ، اور وقت قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے. وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بہت اہم آیت ہے. دیکھیں، ہم اللہ کی جو بابرکت ذات ہے تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں عملی طور پہ. جبھی تو ہم نے جھوٹے معبود تراش رکھے ہیں، جبھی تو اللہ سے وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہماری امیدیں تو آپ دیکھ لیں. دیکھیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کا مسئلہ ہے. ہماری امید، ہمارا بھروسہ، اعتماد اللہ پہ نہیں ہے. یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. دیکھیں، ہم پریشان ظاہر کے لیے ہوتے ہیں رب کی موجودگی میں. یعنی اللہ ہمارا رب ہے نا، مانتے ہیں، مطلب زبان سے تو کہتے ہیں نا، لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں اپنے موجودہ حالات سے. جبکہ موجودہ حالات جس کے جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے، یہ سب ایک امتحان ہے. اس میں نہ خوشی کی کوئی بات ہے، نہ پریشانی کی کوئی بات ہے، اور یہ سب امتحان ہے. لیکن ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر بہرحال تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما. بہت بابرکت ہے وہ ذات. یہ اب ساری یقین کی باتیں ہیں، تو میں تو آپ کو الفاظ سے یقین نہیں دلا سکتا. آپ کو ایک تو یقین کے لیے ذہن بنانا ہوگا، اور دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہوگا. کیسے؟ وہ آپ عقل سے سوچیں کہ دنیا سے آپ کچھ لے جا تو نہیں سکتے. مال اولاد جو کہ آزمائش ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ جائیں گی نہیں.
تو یہ سوچ سمجھ سے ہوگا کہ اگر سوچ سمجھ سے آپ کام لیں اور ایک وہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگر اللہ کے خلیفہ نہیں بننا چاہتے یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ کی زندگی آپ کے لیے فضول ہے، نمبر ایک بات، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ چاہے اچھے کام بھی کر رہے ہیں نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ ہمارے دین کی بنیادی پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ دیکھیں یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے، اور اس بات کے لیے کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا ہی ہماری خوشی کا باعث ہے، پریشانی کا باعث ہے۔ یہ بات مطلب یہ سوچ درست نہیں ہے۔ دیکھیں میں مثال کے طور پہ میں اپنی بات کروں تو میں تو ایک روح ربانی ہوں جو کہ ایک خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے 67 سال پہلے پیدا کیا، ابھی تک مجھے وہ زندگی دے رہا ہے، اور اب میری روانگی کا وقت ہے۔ تو مجھے سوچنا ہوگا مجھے کہ میں کیا آگے بھجوا رہا ہوں، اپنے لیے میں نے کیا جمع کیا ہے، کیا آگے بھجوا رہا ہے۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں یہ آگے کیا لایا اپنے، اس نے آگے کیا بھجوایا۔ تو ہماری سوچ جو ہے وہ الٹی ہے۔ ہمیں ایسی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا جمع کیا۔ ہر نیکی جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے، اور ہر برائی کا بھی حساب کتاب ہو رہا ہے، ہوگا۔ اور نیکی اور برائی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کی عطا سے، لیکن میں نے بات کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اگر آپ کا مدعا زندگی دنیا ہے، دنیا کے مفاد ہیں یا دنیا کی کامیابی سمیٹنا ہے، تو آپ کی نیکیوں کا جو کتاب ہے وہ خالی ہے، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ہم تو مفاد پرست لوگ ہیں، ظاہری مفاد کے تحت ہم سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں اگر آپ ایک کام یعنی نیکی کے جذبے سے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دنیا میں زندگی گزارنے کا مدعا اللہ نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، تو پھر وہ کام بیکار ہو گئے۔ کیونکہ دیکھیں دیکھا جائے گا منزل کو، فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، منزل کو پہلے دیکھا جائے گا۔ یہ بات دیکھیں ہم یعنی سوچتے نہیں ہیں اس بات پہ۔ منزل ہم نے دنیا بنا رکھی ہے کہ اس میں نیک کام کرتے ہیں، بعض اوقات بڑے خلوص سے کرتے ہیں۔ آپ کسی غریب کی امداد کر دیتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ مدد کرتے ہیں، غرباء کی مدد کرتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں۔ اب ہر ایک شخص اپنے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ نیکی ضرور کرتا ہے، لیکن یہ نیکیاں تو تب گنی جائیں گی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی نیت یعنی آپ کا ایمان باللہ ہو۔ قرآن کے حساب سے اگر میں کہوں ایمان بالآخرت ہو، ایمان باللہ ہو۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا زندگی گزارنے کا مقصد دنیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان باللہ آپ کا نہیں ہے۔ ایک کلیئر بات ہے، بالکل مستند بات میں کر رہا ہوں آپ سے۔ اگر آپ کی زندگی گزارنے کا مدعا دنیا بن گئی تو آپ کا ایمان باللہ ہے ہی نہیں۔ ایسا ایمان باللہ تو مشرکوں کا بھی ہے، ابھی آگے مضمون میں آئے گا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔
آیت نمبر 87 میں ہم پڑھیں گے. مشرکوں سے پوچھیں کہ بھئی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہے گا اللہ نے. تو یہ یقین دیکھیں، یہ ایمان باللہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا دوسرا اللہ نہیں ہے. اللہ کے سوا دوسرا معبود نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے عمل سے کہنا ہے. لا معبود الا اللہ، ہمارا معبود تو اللہ نہیں ہے. لیکن میں ایمان باللہ کی بات کر رہا تھا، اور میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پہلے تو آپ کی منزل کو، آپ کون سی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کون سی بس میں بیٹھ گئے، کون سی ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے. ہم تو دنیا کی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا یعنی مقصد دنیا ہے. اس میں تو کوئی دلائل دینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے. اللہ، باطن، آخرت، اپنے لیے ہم کوئی کام نہیں کر رہے، ہم اپنے ظاہر کا خیال رکھ رہے ہیں. ظاہر کو ہم نے اپنا مدعا زندگی بنا لیا ہے، ظاہر کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. بات پھر جو ہے وہ بگڑی بھی ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں نہیں بیٹھے. ان کی کشتی میں جو بیٹھ گیا وہ نجات پا جائے گا. ان کی کشتی اللہ کی بندگی پر مشتمل ہے. جو اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کی بندگی ہے کیا. دوسرا، جو بندگی کا حق ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کشتی توحید کی ہے، رسالت کی ہے، آخرت کی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مثال جو ہے، میری امت کی مثال، میری سچی امت جو ہے اس کی مثال جو ہے کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے اتر گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. ہم اس کشتی سے اترے ہوئے ہیں. کشتی یعنی امت کی کشتی تو میں نے آپ کو بیان کیا کہ 3 باتوں پر مشتمل ہے: توحید، رسالت اور آخرت. ہم ان تینوں کے قائل نہیں ہیں. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. تو آپ تو اس کشتی سے اترے ہوئے ہیں، رکھتے رہے روزے، بھوکے پیاسے رہتے رہے. یہ بھوک پیاس میں مجھے یاد آیا روزے کے متعلق. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ اور اس پر عمل نہ چھوڑا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. تو ہماری زندگی کی بنیاد تو جھوٹ پر ہے سر. جھوٹ بنیاد ہے ہماری زندگی کی. اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات ہم نہیں مانتے، یعنی اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کے ہم قائل نہیں ہیں عملی طور پہ. اللہ ہمارا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. ہم ظاہر کے دیوانے ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ بڑی میں اہم باتیں آپ سے کر رہا ہوں اور بڑی بنیادی باتیں. اللہ سے ہمیں کوئی، دیکھیں اللہ کی جو ذات اور صفات ہے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے.
اور پھر یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے تبارک الذی لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اس پہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بادشاہ کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہمارا اعتماد بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا دیکھیں اس وقت تعلق کٹا ہوا ہے اللہ سے۔ ایک تو اس بات کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، اگر کسی کو احساس دلاؤ تو وہ یہ تعلق جوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے بھی اللہ پہ اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب بات اللہ کی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ پہ تم بھروسہ کرو، نفس کی بندگی چھوڑ کے میری بندگی شروع کر دو تو میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، اور جس کا اللہ ہو گیا تو فلہ الکل، اس کے لیے ہر چیز ہو گئی۔ دیکھیں ایک تو ہمارا جو دھوکہ ہے وہ اتنا پکا ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم اس کے خلاف باتیں سننا بھی نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے 100 تولے سونا، آج کل مارکیٹ ریٹ تقریباً 1,20,000 روپے، آپ نے 200 تولے سونا خرید لیا 60,000 روپے کا تولہ، لیکن آپ کا یقین ہے کہ یہ سونا ہی ہے۔ اب کوئی بہت بھی آپ کو کہے کہ نہیں یہ اصلی نہیں ہے، لیکن آپ کا یقین ہے، میں صرف یقین کی بات کروں، تو کوئی آپ کو یقین کو بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح ہمارا معاملہ ہے، ہمارا یقین آ گیا ہے دنیا کے فائدے پر کہ دنیا کا فائدہ اصل ہے اور یہ اس کی کامیابی اصل ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے ہمیں حقیقت بتائی، ظاہر ہے ہمیں بھی بتائی نا، اس وقت کے لوگوں کو بھی، یہ دنیا ایک متاع الغرور ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، لہٰذا تم آخرت کی تیاری کرو، ورجو الیوم الآخر۔ تو ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، انہوں نے پیغمبر سے مقابلہ شروع کر دیا۔ 13 سال تکالیف دیتے رہے مکے میں، انتہائی تکالیف، وہ دھوکے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ وہ مانتے تھے صادق الامین، حضور کو سچا مانتے تھے، ان کی ہر بات کو سچ مانتے تھے، لیکن دنیا کے دھوکے سے نکلنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ ابو جہل کے مشہور الفاظ ہیں، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ سچے ہیں، لیکن جو تعلیم آپ لے کے آئے ہیں اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اب تعلیم کیا تھی؟ کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، آخرت حقیقت ہے، مرنے کے بعد تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو یقین نہیں آتا۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّکُمْ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِیدًا، اور کما قال ایسی آیت ہے قرآن میں۔ وہ تعجباً کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ہم سے کہہ رہے کہ جب تم مر جاؤ گے پھر ایک وقت آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دے دے گا، ہائے ہاتھ لما توعدون، بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حضور کی یہ بات سچ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں آپ کو وہ زیورات کی جو میں نے مثال دی نا،
تو دھوکہ اگر پکا ہو تو آپ اس سے نہیں نکل سکتے. پھر ہمیں پکا دھوکہ لگ گیا ہے. کسی کا باپ بھی آپ کو اس دھوکے سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ نکلنا چاہے. میرے تو تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، 40-45 سال دعوت کے کام میں، لیکن میں اپنے یعنی جو دعوت ہے لوگوں کو یہ یقین نہیں دلا سک رہا کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، عارضی ہے، فنا ہونے والا ہے، اور تم حقیقت کو مان لو. تو یہ بات ہے. دیکھیں، پیغمبر کی بات کو بھی جھٹلایا. اللہ کے تمام پیغمبرانوں کو پہلے جھٹلایا گیا. کل قد کذب الرسل فحق وعید. سب قوموں نے، کوئی ایک قوم آپ مجھے مطلب یہ ہے کہ ایک پیغمبر آپ نہیں بتا سکتے کہ قوم نے بات مان لی. ٹھیک ہے، تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے. نوح علیہ السلام کے ساتھ کل جو کشتی میں سوار ہوئے وہ تقریباً 1 لاکھ آدمی تھے. بچے، بوڑھے، جوان سب ملا کے 70 یا 75 لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھ گئے، جو مومن تھے. اسی طرح حضرت صالح، قوم سمود، قوم عاد، عذاب آ گیا، نجات دی. جو مومن تھے نجات دے دی، لیکن قوم پہ تو عذاب آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہجرت کیوں کی؟ کہ اکثریت نے ان کو جھٹلا دیا. مکے کی اکثریت نے، جماعت ہی نہیں بننے دی. تو ہجرت کر گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، پھر مدینے پہنچے. جو پرانے مسلمان تھے تو انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا. جو پرانے مسلمان تھے مدینے میں، یہود، جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے، اپنے آپ کو کہتے تھے پرانے مسلمان ہی کہتے تھے. تو کہتے نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے رسول کو ایذائیں دی صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیفیں دی، مقابلے کیے، نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی. یہ مسلمان تھے. ہم بھی وہی ہیں، مدینے کے یہود ہیں. سچا ایمان لانے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے. جو روایتی اسلام ہے اس پہ آپ جمے ہوئے ہیں. رمضان آتا ہے تو بعض لوگ ضرور روزے رکھتے ہیں. ایمان ہے نہیں، روزے رکھتے ہیں. ایمان ہے نہیں، نمازیں پڑھنے میں لگے ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روزے اور نمازیں چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایمان لے آئیں. اللہ نے بھی یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے زبانی دعویٰ کرنے والو، سچا ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. مدینے میں منافق تھے اور وہ یعنی ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے. قرآن میں سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے ان کا. یعنی وہ مخلص نہیں تھے، ہماری طرح تھے. کون؟ مدینے کے یہود. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے، قرآن میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یقین کر لو، ایمان لے آؤ جس طرح کے مخلص مومن ایمان لائے ہیں. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. وہ کہتے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. وہ مخلصوں کو بے وقوف کہتے تھے. کیا ہم ایمان لے آئیں ان جو بے وقوف ہیں؟ الا انہم هم السفہاء. اللہ تعالیٰ فتویٰ لگا رہا ہے کہ دیکھو بے وقوف تو یہی ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. آج ہم بھی جو سچا ایمان ہے وہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو لائے ہوئے ہیں ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ان کو دیکھیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں اپنی اولاد کو، آپ کی اولاد میں کوئی ایک اولاد اللہ کے راستے پر، یہ ایک عام بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اللہ کے راستے پر کسی نیک صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے، شریعت کے مطابق داڑھی چھوڑ دے،
یا جو بھی، تو باپ والدین خفا ہوتے ہیں، یہ تو ہمارا بچہ تو کہیں اور نکل رہا ہے، یہ تو شدت پسند بن رہا ہے، یہ تو انتہا پسندی کی طرف مائل ہو گیا. پھر والدین سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ یہی خود تجربہ ہوا ہے. اللہ نے مجھے بچپن سے توفیق دے دی تھی اپنے راستے کی، تو داڑھی ابھی میری نہیں آئی تھی، تقریباً 10-12 سال عمر ہوگی میری. ہمارے والد کا ایک حلقہ احباب تھا اس وقت، ایک ہمارے محلے میں تھے، وہ بھی والد صاحب کے دوست تھے، تو میں ان کی نظر میں تھا، تو سلام دعا تو ہوتی رہتی تھی. ایک دن مجھے گلی میں روک کے کہنے لگے کہ صاحبزادے جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ اب یہ مطلب ہم نقصان سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ برباد ہو گئے. بڑی غلط ذہنیت ہے. آپ تو اللہ کے بندے بن رہے ہیں، اللہ کے خلیفہ بن رہے ہیں، یا ارادہ کر لیا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن جانا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے کائنات میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سب سے بڑا جو یعنی اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے جس نام سے، وہ اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. نام کیا لیا؟ میرا بندہ. اسری بعبدہ، بہت بڑی بات ہے. دیکھیں دو ہی عہدے ہیں، یا تو آپ شیطان کے بندے ہیں، نفس کے بندے ہیں، یا اللہ کے بندے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کچھ پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیں گی. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. نفس کی بندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس دھوکہ جو ہے یہ آپ کو پریشانی میں ڈال دے گا. جو ظاہر کا دھوکہ ہے نا، اب پریشان ہوں گی، ہر چیز سے پریشان ہوں گے آپ کا اللہ پہ تو نظر ہی نہیں ہوگی آپ کی، تو پھر آپ پریشان ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے. ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے ہائے آپ کی مچی رہے گی. عام طور پہ گھروں میں دیکھیں ہائے پکار ہے، میاں بیوی میں ہائے پکار ہوتی رہتی ہے. ہائے 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 ہائے، بس دنیا کی ہائے ہائے، اور دنیا کی دوڑ ہے. یہ بات درست نہیں ہے، نقصان والی سوچ ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں، جو حقیقت ہے اس پر یقین کریں. اور دیکھیں اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کہ آپ کیسے آپ کہیں کہ بھئی یہ کیسے کریں گے. بھئی آپ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کو کس نے بنایا ہے؟ آپ کیا تھے؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کائنات میں آپ جو کچھ بھی آپ کے ارد گرد ہے، سورج نکلا ہوا ہے، رات ہو رہی ہے، آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین؟ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.
اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم